عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کو پڑھیں گے، وہ ہے ظرف مکان، جس کو انگلش میں کہتے ہیں دا ایڈورب آف پلیس، یعنی ایسا کلمہ جو ہمیں ترکیب میں کسی پلیس، کسی جگہ، کسی استھان کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو ہم ظرف مکان کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے ظرف مکان کا استعمال ایز آ خبر، یعنی پریڈیکیٹ کے طور پہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو سلائیڈ میں دکھ رہا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ عربک لینگویج میں ظرف مکان ترکیب میں کس طرح سے خبر واقع ہوتا ہے، اس کی صورت کیا بنتی ہے، اس کی شکل کیا بنتی ہے۔ اب ہم کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے یہ جو سلائیڈ میں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، یہ ٹیلی گرام چینل ہے، یہاں سے آپ کو پی ڈی ایف مل سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کی لنک بھی ملتی ہے۔ اور کلاس دیکھتے ہوئے آپ کلاس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ اب ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سلائیڈ میں کچھ کالمز دکھ رہے ہیں، کچھ مثالیں ہیں۔ اس میں سے پہلا کالم اے والا ہے اور دوسرا بی والا ہے، اور یہ ساری مثالیں ظرف مکان فی مکان الخبر، یعنی دا ایڈورب آف پلیس کس کی جگہ پہ واقع ہوگا، ایز سبسٹیٹیوٹ آف دا پریڈیکیٹ، یعنی ترکیب میں ظرف مکان ہمارا خبر کی جگہ میں واقع ہوگا۔ اب ہم مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو دکھ رہا ہے الولد قائم فوق السطح، الولد یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، یعنی مبتدا ہے۔ اس کے بعد قائم اس میں فاعل ہے، اور فوق السطح مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے قائم سے متعلق ہے، یعنی قائم کا متعلق بنے گا، قائم سے اس کا ریلیشن رہے گا۔ اس کے بارے میں مزید ایڈیشنل چیزوں کو بتاتا ہے ظرف مکان، اور یہ کس سے جڑا ہوا ہے، قائم یعنی خبر سے۔ اب قائم فوق السطح سے مل کر کے پورا فریز آپ کا خبر یعنی پریڈیکیٹ بنے گا۔ لیکن ہم جملے کی خوبصورتی کی وجہ سے، کچھ عربک زبان میں الفاظ کی نزاکت ہوتی ہے کہ ہم اس خبر کو، جو لفظ ڈائریکٹ خبر بن رہا ہے، اس کو ہم محذوف کر دیتے ہیں اور صرف ظرف مکان کو اس کی جگہ باقی رکھتے ہیں۔ ظرف مکان ہی ہمارا خبر کی جگہ میں واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ مثال دیکھیے، لکھا ہوا ہے الولد قائم فوق السطح، اس کا ترجمہ انگلش میں ہوگا الولد دا بوائے، قائم از سیٹنگ یعنی لڑکا، قائم یعنی اسٹینڈنگ، سیٹنگ نہیں، اسٹینڈنگ، یعنی الولد قائم دا بوائے از اسٹینڈنگ، یعنی لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ کس پہ کھڑا ہے؟ اب ایک خبر کے بارے میں مزید پلیس کو بتانے کے لیے ہم ظرف مکان کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہاں کھڑا ہے، فوق السطح۔ جب آپ نے بتایا الولد قائم تو سننے والے کے ذہن میں یہ ہوا کہ
अब लड़का कहाँ खड़ा है, यानी किस जगह पे खड़ा है, किस प्लेस पे खड़ा है, इस डाउट को, इस संदेह को दूर करने के लिए हम ज़र्फ़ मकान का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, फ़ौक़ सतही। फ़ौक़ सतही का यूज़ करके सुनने वाले को ये बात पूरी तरह पता चल गई कि लड़का छत के ऊपर खड़ा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप, यानी छत के ऊपर की जो सतह है उस पर खड़ा है लड़का। अब देखिए इसको हम, ये जो हमारा काइमुन है, तरकीब में कभी कभी काइमुन को हम हज़फ कर देते हैं, तो इसको इस तरह कहेंगे अल वलदु फ़ौक़ सतही, अल वलदु फ़ौक़ सतही। तो ये काइमुन को हमने हज़फ कर दिया, यही इसकी खूबसूरती है। और उसकी जगह पे सिर्फ हम ज़र्फ़ मकान ले आए, ज़र्फ़ मकान ही हमारा तरकीब में ख़बर बन रहा है। तो जो आपको हेडिंग में आज के सबक का उन्वान था, ज़र्फ़ुल मकानी फ़ी मकानिल ख़बर, यानी ख़बर की जगह में हम ज़र्फ़ मकान को रखते हैं। अल वलदु फ़ौक़ सतही, द बॉय इज़ ऑन द रूफ टॉप। तो यहाँ यानी काइमुन लफ्ज़ महज़ूफ़ है, लेकिन सियाक़ व सबाक़ से, कंटेक्स्ट से हमें ये बात पता चल रही है कि काइमुन यहाँ महज़ूफ़ है, यानी हज़फ किया हुआ है। दूसरी मिसाल लेते हैं, अत्तिलमीज़ु। अत्तिलमीज़ु आपका मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, जिसको आप हिंदी में कहेंगे उद्देश्य, उसके बाद वाला विधेय यानी आपकी खबर बनेगा। अत्तिलमीज़ु वाक़िफ़ुन, वहाँ काइमुन माने भी खड़ा, वाक़िफ़ुन माने भी खड़ा। अत्तिलमीज़ु वाक़िफ़ुन कहाँ खड़ा है, अमामल मुअल्लिम, अमामल मुअल्लिम यानी उस्ताद के सामने, टीचर के सामने लड़का क्या है, वो तालिब इल्म क्या है, खड़ा हुआ है। इसको क्या कहेंगे, द प्यूपिल इज़ स्टैंडिंग। अत्तिलमीज़ु द प्यूपिल यानी शागिर्द, इज़ स्टैंडिंग खड़ा है, अमामा यानी इन फ्रंट ऑफ, उसके बाद अल मुअल्लिम द टीचर। अब देखिए, अब इसकी खूबसूरती को बनाने के लिए हम इस वाक़िफ़ुन को हज़फ करके भी यूज़ करते हैं। क्या कहेंगे, अत्तिलमीज़ु अमामल मुअल्लिम, अत्तिलमीज़ु अमामल मुअल्लिम, द प्यूपिल इज़ इन फ्रंट ऑफ द टीचर, द प्यूपिल इज़ इन फ्रंट ऑफ द टीचर। ये आपका जुमला 100% आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है कि ये मिसाल आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे स्लाइड में चलते हैं, कुछ और मिसालों को लेते हैं ताकि हम और अच्छे से इसको समझ सकें। जैसे है अल अजीरू। अल अजीरू आपका क्या है, मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। इसको कहते हैं लेबरर यानी मजदूर, जिसको आप एम्प्लॉई भी कह सकते हैं। अल अजीरू एम्प्लॉई। नाइमुन, नाइमुन मतलब सोने वाला यानी सो रहा है। द लेबरर या द एम्प्लॉई इज स्लीपिंग, यानी अजीर यानी जो काम करने वाला है, मजदूर है, वो सो रहा है। कहाँ, तहत शजरा। शजरा मतलब होता है दरख्त यानी ट्री, अंडर द ट्री। अल अजीरू नाइमुन तहत शजरा, द लेबरर इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, यानी मजदूर दरख्त के नीचे सो रहा है। अब हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अल अजीरू, क्या कहेंगे, अल अजीरू तहत शजरा। ये भी हमारा सही है, और यही जुमला फसाहत व बलागत के एतबार से ज़्यादा सही माना जाएगा। द लेबरर इज़ अंडर द ट्री। तो जो ख़बर थी उसको हमने हज़फ कर दिया और उसकी जगह पे हम क्या ले आए, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान एक ख़बर के बारे में बता रहा है। दूसरी मिसाल लेते हैं, अस्सय्यारतु। सय्यारा यानी कार के लिए यूज़ करते हैं। अस्सय्यारतु वाक़िफ़तुन, वाक़िफ़तुन मतलब खड़ी हुई है।
اب سیارہ کے لیے انگلش میں ہم کھڑی ہوئی اسٹینڈنگ نہیں لاتے ہیں، تھوڑا فصیح لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی پارکڈ، یعنی پارک کہتے ہیں کہ گاڑی پارک کر لی، یعنی گاڑی یہاں کہتے ہیں نو پارکنگ ہیئر لکھا رہتا ہے کہیں کہیں دیواروں پہ، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، تو اس کے لیے انگلش میں لفظ آتا ہے پارک، پارکڈ، پارکڈ یعنی گاڑی کھڑی کرنا۔ دا کار از پارکڈ یعنی السیارۃ واقفۃ کہاں؟ خلف البیت یعنی بیہائنڈ دا ہاؤس یعنی گھر کے پیچھے۔ اب ہم واقفن کو حذف کر کے اس طرح استعمال کریں گے السیارۃ خلف البیت، یہ بھی صحیح ہے، یعنی دا کار از بیہائنڈ دا ہاؤس، کار گھر کے پیچھے ہے یعنی گھر کے پیچھے کھڑی ہے، تو واقفتن محذوف ہے، سیاق و سباق سے سننے والے کو پتہ بھی چل رہا ہے، اس لیے واقفتن کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دوسری مثال لیتے ہیں، المعلمۃ، معلمۃ آپ کا مبتدا ہے، یعنی دا لیڈی ٹیچر کیا ہے؟ موجودۃ از پریزنٹ، از پریزنٹ یعنی موجود ہے، اپستھت ہے، کہاں؟ داخل الفصل یعنی کلاس میں، کلاس کے اندر، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ انسائڈ دا کلاس۔ اب ہم موجودتن کو حذف کر کے بھی کہہ سکتے ہیں المعلمۃ داخل الفصل، یعنی دا لیڈی ٹیچر کیا ہے؟ دا ٹیچر از انسائڈ دا کلاس۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آج کے کلاس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ خبر کو ہم حذف کر دیتے ہیں جو اس میں فاعل کی شکل میں ہوتی ہے، اس کے بعد جو اس کا متعلق ہے، جو اس سے تعلق رکھتا ہے ظرف مکان، اس کو ہم اس کی جگہ پہ باقی رکھتے ہیں، اور سینس سے یعنی کانٹیکس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں موجودتن، قائمتن، نائمتن وغیرہ محذوف ہے۔ ہم سیاق و سباق سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سا لفظ، کون سا کلمہ اور کون سا اسم یہاں پہ محذوف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بارے میں مزید تحقیق کرتے ہیں، مزید اس میں کن کن باریکیوں کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی اس سے پہلے مبتدا خبر کی ترکیبیں شروع سے جب سے کلاس شروع ہوئی تب سے چل رہی، مبتدا خبر، مبتدا خبر یعنی نومینل سینٹینس یعنی جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو اسم یعنی ناؤن سے، سنگیا سے شروع ہوتا ہے، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ وہ کس پہ منحصر ہوتا ہے؟ کیا اس میں ایک مبتدا رہے گا، ایک خبر رہیں گے، دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹ، دوسرا پریڈیکیٹ، اور دونوں کس میں آتے ہیں؟ نومینیٹو کیس یعنی حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر آپ کی خبر ظرف مکان بنے گی تو حالت رفعی کے علاوہ کیا ہوگی؟ ایکوزیٹو کیس یعنی حالت نصبی میں ہوتی ہے، کیونکہ ظرف مکان منصوبات کی ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی اسم اگر ترکیب میں ظرف مکان یا ظرف زمان دونوں میں سے کوئی ایک بنے گا تو کیا ہوگا؟ وہ منصوب ہوگا، یعنی ایکوزیٹو کیس میں ہوگا۔ وہی بات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ کچھ سرٹین ورڈ ہیں جو کہ کس کو بتاتے ہیں؟ پلیس کو یعنی ظرف مکان کو، وہ یوز ہوتے ہیں کس طرح؟ مضاف، یعنی وہ مضاف ہوں گے، اس کے بعد والا جملہ مضاف الیہ ہوگا، جیسے آپ نے لکھا پہلے دیکھا بھی ہے، فوق السطح، تحت المظلہ، اس طرح سے بہت سارے جملے ہیں۔ پہلے ہم ظرف مکان، اس کے بعد اس کو ہم کیا بناتے ہیں؟ مضاف، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ۔ کیا لیتے ہیں؟ ایکوزیٹو کیس، کیونکہ ظرف مکان ہے اس لیے حالت نصبی میں ہوتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ظرف مکان، اور اس کا پلورل یعنی اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ظروف المکانی، پلورل ہوا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ہم کچھ
ظرف مکان کے کچھ ایسے کلمہ، کچھ ایسے ورڈ ہیں جس کو ہم دیکھ کر کے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں گے جو بار بار کامنلی یوز ہوتے ہیں ظروف مکان، کیا ہے اس میں سے؟ ایک ہے آپ کا فوقا۔ فوقا کے مقابل میں انگلش میں آپ کا اوور آتا ہے، اوور۔ اب کہیں اوور آئے گا، کہیں ایبو آئے گا۔ اوور اور ایبو میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے، اس کو انشاءاللہ جب میں انگلش کا گرامر آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو اس میں اس باریکی کو بتائیں گے۔ ویسے فوقا کے مقابل میں اوور ہی آتا ہے، یعنی جو چیز کسی کو پوری طرح کور کر لے، ڈھانپ لے، اس کے لیے ہم اوور کا یوز کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں انگلش میں فوقا کا لفظ آتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے امامہ یا قدامہ۔ کوئی چیز کسی کے سامنے ہے، امامہ یعنی کسی کے سامنے، اس کے لیے انگلش میں یوز کرتے ہیں ان فرنٹ آف۔ ان فرنٹ آف ہو بہو اسی طرح آپ اس کو رٹ لیں، یاد کر لیں، ذہن میں محفوظ رکھ لیں تاکہ آپ اپنے ڈیلی لائف میں یوز کر سکیں۔ امامہ کے لیے کیا آئے گا؟ ان فرنٹ آف۔ داخلہ یعنی ان سائڈ، کوئی چیز اندر ہے اس کے لیے داخلہ کا لفظ آئے گا، اور انگلش میں کیا یوز کریں گے؟ ان سائڈ۔ اسی طرح کوئی پیچھے ہے اس کے لیے خلفہ، اسی طرح یوز کریں گے، یعنی کسی بھی صورت میں ہو وہ خلفہ ہی یوز ہوگا۔ اس کے مقابل میں ایٹ دا بیک آف، ایٹ دا بیک آف یعنی کسی کے پیچھے۔ امامہ کے مقابل میں خلفہ آتا ہے۔ تحتا، تحتا یعنی کوئی چیز انڈر ہے، کیا ہے؟ انڈر۔ دو لفظ آتا ہے، ایک انڈر، ایک بلو۔ اگر کوئی چیز ایگزیکٹ نیچے ہے اس کے لیے ہم انڈر یوز کرتے ہیں، جیسے انڈر دا ٹیبل۔ اور اگر بالکل نیچے نہیں ہے، بغل میں ہے لیکن اس کے نیچے ہے، اس کے لیے ہم انڈر کے علاوہ اور لفظ آتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو انڈر کہاں یوز کریں گے؟ جو چیز ایگزیکٹ نیچے ہے، یعنی اور ایگزیکٹ نیچے نہیں تو بلو کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بلو، BELOW۔ اور اگر ایگزیکٹ نیچے ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ انڈر۔ اس کے مقابل میں تحتا کا یوز ہوتا ہے۔ وراء، کوئی چیز کسی کے پیچھے ہے اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ بیہائنڈ۔ کیا؟ بیہائنڈ۔ اور اسی کے ساتھ کوئی باہر ہے، آؤٹ سائڈ یا آؤٹ کا یوز کرتے ہیں، آؤٹ سائڈ یا آؤٹ۔ ان دا قربا یعنی کوئی چیز کسی کے نزدیک ہے، قریب ہے، اس کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ نیئر۔ کیا؟ نیئر۔ یعنی ان دا قربا کے مقابل میں نیئر کا لفظ آتا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کامنلی یوز ہوتے ہیں، ان کو آپ 2-3 مرتبہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ٹک جائے گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں اور باریکیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے ظرف مکان ہیں وہ کیا ہوں گے؟ آپ کے حالت نسبی یعنی ایکوزیٹو کیس میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پہلے پریپوزیشن یعنی حرف جار آ جائے تو اس کو مجرور بھی کرتے ہیں، اس پہ زیر بھی آ جاتا ہے۔ وہی چیزیں کہی جا رہی ہے، جیسے وراء الستارہ یعنی کرٹین یعنی پردے کے پیچھے، لیکن اگر من آ گیا، من معنی فرام ہوتا ہے، من وراء الستارہ، تو وراء کی جگہ ورائی آ گیا۔ یہی چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ اگر اس سے پہلے پریپوزیشن آ جائے، یہ ہمیشہ ظروف مکان کس میں یوز ہوتا ہے؟ ایکوزیٹو کیس میں، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس سے پہلے کسرہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ حرف جار اپنے بعد کسرہ لاتا ہے، یعنی وہ مجرور ہوگا۔ وہی چیز بتائی گئی ہے اس سلائیڈ میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس میں کچھ اور باریکیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اور کیا ڈیٹیلز ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ظرف مکان جب استعمال کیا جائے اس کا کس طور پہ؟ نومینل سینٹینس یعنی جملہ اسمیہ کے طور پہ، اور ایک خبر بنے۔ کیا بنے؟ خبر بنے، تو ہم خبر کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ جو ہمارا ظرف مکان ہے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم نے مثال میں ٹیبل میں دیکھا ہے،
جیسے واقفتن، ناعمتن، قائمتن وغیرہ کو ہم نے سیاق کے اعتبار سے حذف کر دیا اور ظرف مکان کو اس کی جگہ پہ لے آئے، لیکن سن کر کے پڑھ کر کے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں کون سی چیز محذوف ہے۔ وہی چیز اس سلائیڈ میں بتائی جا رہی ہے۔ جیسے آپ مثال سے اس کو سمجھیں گے تو زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جیسے لکھا ہے الولد قائم فوق السطح، الولد مبتدا، قائم اسم فاعل، فوق السطح مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے ظرف مکان ہو کر کے اس سے متعلق، اور بعد میں پھر خبر یعنی پریڈیکیٹ۔ وہی کہا جا رہا ہے کہ ایک قائمن کو ہم حذف بھی کر دیتے ہیں تو الولد فوق السطح بھی کہیں گے، ہمارا سنٹینس پوری طرح صحیح ہوتا ہے۔ یہی چیز اس میں بتایا جا رہا ہے۔ ظرف مکان ایزا مضاف، اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ مضاف الیہ، جیسے فوق مضاف، سطحی مضاف الیہ۔ یہ کیا ہے؟ ایڈیشنل فریز، اور کس چیز کو بتاتے ہیں؟ یہ آپ کے جگہ کو یعنی پلیس کو، استھان کو بتاتے ہیں۔ اب یہاں لڑکے کے بارے میں استھان کو بتا رہا ہے، کیا؟ فوق السطحی یعنی چھت کے اوپر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ قائمن کو جو خبر ڈائریکٹ بن رہی ہے اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ یہی چیز بتائی جا رہی سلائیڈ میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس میں کچھ اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے والے دو کالم بنا تھا، ایک اے دوسرا بی۔ اے والے میں آپ کی خبر جو اس میں فاعل تھی وہ باقی تھی، اور بی والے میں اس کو حذف کر کے بتایا گیا تھا۔ اسی چیزوں کو یہاں سمجھایا جا رہا، سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فوق السطحی کیا ہے؟ پہلے مبتدا، اس کے بعد خبر یعنی اس میں فاعل، اس کے بعد فوق السطحی ظرف مکان، اور ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، کس کو؟ خبر کو، اور اس کی جگہ پہ فوق السطحی، جیسے پہلی مثال تھی، ہم ظرف مکان کو باقی رکھتے ہیں۔ یعنی ہم اس کو دو طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ پہلے کیا؟ خبر از ڈراپڈ، پہلے کیا ہے؟ جو خبر اس کو ڈراپ کر دیں گے اور ظرف مکان کو باقی رکھتے ہیں۔ دوسرا ایک ہی ایڈیشنل فریز اٹ سیلف is substituted خبر but it will not take the nominative case as خبر۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ظرف مکان کو باقی رکھیں گے، ظرف مکان ایکوزیٹو کیس میں آئے گا، یعنی حالت نصبی میں ہوگا، حالانکہ جملہ اسمیہ میں خبر بھی آپ کا نومینیٹو سینٹینس یعنی نومینیٹو کیس میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ حالت رفعی میں آتا ہے، لیکن اگر وہ ظرف مکان بنے گا تو حالت نصبی میں ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ ایکوزیٹو کیس میں اس کا یوز ہوگا۔ یہی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب ہم اس کا انالائز مثالوں سے کریں گے تاکہ ہمیں پوری طرح یہ باریکی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے یہاں لکھا ہے الولد، الولد آپ کا مبتدا ہے، قائم اے اسم فاعل پہلے بنے گا، پھر فوقا مضاف، سطحی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے ظرف مکان، ظرف مکان متعلق ہوگا قائم کے، قائم ظرف مکان سے مل کر کے کیا بنے گا؟ آپ کی خبر یعنی پریڈیکیٹ۔ اب ہم الولد فوق السطحی کہہ دیں گے، اے موجود یا قائم، یہ جو ہمارا سینس سے یعنی سیاق و سباق سے، کانٹیکس سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ الولد فوق السطحی، الولد مبتدا ہے اور فوق السطحی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر کیا بنے گا؟ خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ بنا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم اس سے متعلق کچھ ایکسرسائز کر لیتے ہیں تاکہ آج کی کلاس میں جو ہم نے خبر، ظرف مکان کا استعمال، ظرف مکان کا یوز خبر کی جگہ پہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جو سیکھا اس کی ایکسرسائز کر لیں، مشق کر لیں، تاکہ یہ ترکیب پوری طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آپ اس کو پہلے کرنے کی کوشش کیجئے گا،
अगर ना समझ में आएगा तब इस वीडियो देख करके आप इसका रिवीजन कीजिएगा, पहले खुद कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे और नकल करके हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका दिमाग उसका आदी हो जाएगा। तो यहाँ हमें लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना है। चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। लिखा है अतिलमीज़ वाक़िफ़ुन अमाम सबूरा। तिलमीज़ के लिए प्यूपिल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं द, उसके बाद हम इज़ लाएंगे। वाक़िफ़ुन, वाक़िफ़ुन के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? स्टैंडिंग। अमामा, अमामा के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? इन फ्रंट ऑफ। सबूरा के लिए ब्लैक बोर्ड। अब है अमामा मदरसती हदीक़तुन, यानी मेरे स्कूल के सामने एक बाग है। तो एक बाग है, पहले इसका तर्जमा करेंगे। देयर इज आ, बाग के लिए गार्डन कह देंगे। अमामा, अमामा के लिए वही आएगा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, आगे क्या है? मदरसती यानी मेरा स्कूल। माई हल अतिफलु नाइमुन तहत ज़िल्ली, यानी क्या साए के नीचे बच्चा सो रहा है? तो सवालिया जुमला है। हमने बताया इससे पहले, हम हल और हमज़ा के बारे में पढ़े हैं कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसी को हम मुक़द्दम करके सवालिया जुमला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हल तिफलू, तो हम क्या कहेंगे? पहले इज़ लाएंगे। इज़ द तिफल के लिए चाइल्ड, इज़ द चाइल्ड। सोने के लिए स्लीपिंग होता है। तहता ज़िल्ली, तहता के लिए क्या लफ्ज़ आता है? अंडर। ज़िल्ली के लिए शैडो यानी साया। वालिदी खारिजल मदीना, वालिदी यानी माई फादर। इस खारिजा, आउटसाइड भी कहेंगे, आउट कहेंगे। आउटसाइड ऑफ द टाउन या आउट ऑफ द टाउन दोनों सही होगा। इज आउट। मदीना यानी टाउन, कस्बा यानी जो शहर है, जो टाउन है उसके बाहर हैं, उससे बाहर हैं, गए हुए हैं कहीं। अल वलदु फौका सतहिल बैती, अल वलदु द बॉय, द बॉय इज। फौका के लिए क्या कहेंगे? ओवर आता है, लेकिन यहाँ स्याको सबाक के एतबार से हम ऑन कहें। ओवर का मतलब कोई चीज़ पूरी तरह किसी को ढांप ले, उसके लिए ओवर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ छत यानी घर के छत के ऊपर है, तो यहाँ हम ओवर नहीं बल्कि ऑन ही का यूज़ करेंगे। इस ऑन द रूफ ऑफ हाउस,
امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم اگلی دوسری سلائڈ پہ چلتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ انٹو عربک. انگلش کے کچھ سنٹینس ہیں، اس کو ہمیں عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور آخر میں اعراب بھی دینا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا، یہ کس حالت میں آئے گا. اب چلتے ہیں ہم. مائی اسکول از ان فرنٹ آف دا پبلک پارک. مائی اسکول کے لیے کیا ہم یوز کریں گے؟ مدرسۃ مائی اسکول ہوتا ہے، مدرستی مائی اسکول. ان فرنٹ آف کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ امامہ. پبلک پارک، پارک کے لیے حدیقہ آتا ہے. الحدیقتی، پبلک کے لیے عامہ جس میں ہر کوئی جا سکتا ہے. امامہ حدیقہ عامہ. دا گارڈ از آؤٹ سائڈ دا اسکول گیٹ، یعنی گارڈ جو ہے یعنی چوکیدار اسکول گیٹ کے باہر ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے گارڈ کو کی عربی بنائیں گے الحارسو. آؤٹ سائڈ کے لیے کیا کہیں گے؟ خارجہ. اسکول گیٹ، خارجہ. باب، باب بھی یوز کرتے ہیں. بابل مدرسہ یا بوابہ بھی یوز کرتے ہیں. بوابۃ المدرستی. The woman is sitting in front of the mirror. The woman، woman کے لیے مرأتن یعنی عورت یا امرأتن دونوں لفظ یوز کرتے ہیں. الامرأۃ یعنی اومن. سیٹنگ یعنی بیٹھی ہوئی تو کیا کہیں گے؟ جالستن. ان فرنٹ آف یعنی امامہ. مرر، مرر کے لیے مرآت کا لفظ آتا ہے یعنی آئینہ. آگے ہے ہو از بیہائنڈ دا کرٹین، یعنی پردے کے پیچھے کون ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے. من وراء، بیہائنڈ مطلب وراء، پردے کے لیے ستارہ. آگے ہے حمیدہ. پہلے اس کا نام لائیں گے. حمیدہ نیم ہے. از ان سائڈ دا کچن. ان سائڈ کے لیے داخلہ، کچن کے لیے مطبخ. امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم آخری ایکسرسائز پہ چلتے ہیں. اس میں کچھ خالی جگہ آپ کو ظرف مکان سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کو آپ کو فل کرنا ہے، بھرنا ہے. چلیں گے ہم آگے. سیارۃ العمید یعنی جو ڈین صاحب ہیں ان کی گاڑی. بابل کلیہ تو کیا کہیں گے؟ امام آئے گا سیاق و سباق کے اعتبار سے، یعنی کالج کے گیٹ کے سامنے یعنی کھڑی ہے. المرأۃ، مرا بھی آتا ہے امرا دونوں آتا. المرأۃ جالستٌ بیٹھی ہوئی. کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہم داخلہ یوز کریں گے. داخلہ یعنی اندر. کہاں؟ صالہ، صالہ مطلب حال یعنی حال کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. المسجد الجامع سوقٌ، ہم کہیں گے قربہ یعنی قریب میں یعنی نیئر. قربہ المسجد الجامع یعنی جامع مسجد کے قریب کیا ہے؟ سوقٌ یعنی ایک بازار ہے.
महत्ततु क़ितारिल अनफ़ाक़ी, एक आपको नया लफ्ज़ मिला है, इसका मतलब मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? मेट्रो स्टेशन। महत्ततु क़ितारिल अनफ़ाक़, इसको रट लीजिए। महत्ततु क़ितारिल अनफ़ाक़ यानी रेलवे स्टेशन कहाँ है? हम ले आएंगे तहता। दिल्ली में भी या जहाँ जहाँ मेट्रो चल रही है, स्टेशन बहुत जगह ज़मीन के नीचे बने हैं, तहतल अर्दी। अब हम कहेंगे ताजमहल नहरुन यानी खल्फा, यानी ताजमहल के पीछे क्या है? एक नहर बहती है, नहर गंगा। खल्फा ताजमहल नहरुन। उम्मीद है कि आज की क्लास जो ज़र्फ़ मकान के बारे में थी, उसका इस्तेमाल किसकी जगह पे? ख़बर की जगह पे हुआ है। ज़र्फ़ मकान में कौन कौन से अल्फाज आते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह होता है, फिर उसमें क्या क्या बारीकियां हैं कि हम ख़बर को हज़फ करके सिर्फ़ ज़र्फ़ मकान को बाक़ी रखते हैं, सियाक़ व सबाक़ से हमें समझ में आता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से इंफॉर्मेशन हासिल की है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को समझ में पूरी तरह आई होगी। अब क्लास ख़त्म करने से पहले ये जो स्लाइड में दिख रहा है, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप इसको लाइक करके जाएं क्लास को, ताकि पढ़ाने वाले को मोटिवेशन मिल सके। कमेंट भी करें, कोई सुझाव भी दें, इसको दोस्तों में शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मअस्सलामा इलल लिक़ा।